کہ جب لوگوں نے اپنے بچوں کو بھوکا سلایا اور خود بھوکے سو گئے رات کے اندھیرے میں، اور آواز نکلتی رہی کہ پیٹ بھر کے میں کھا رہا ہوں، اور سارا کھانا مہمان کو کھلا دیا۔ اعجاز کے لیے عبرت کا مقام ہے کہ آپ سے نے بتایا کہ جنت کا راستہ یہاں سے گزرتا ہے، یہاں سے مطلب پڑوسی کے گھر سے گزرتا ہے۔ یہ نہیں پوچھا تھا کہ یہ رمیش کا گھر ہے کہ سبھاش کا گھر ہے، بلکہ اگر وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ جب ان صفات مومنانہ سے یہ امت ہٹی تو تب ذلیل ہوئی ہے، پھر ہم مطلبی اور سوارتھی بن گئے۔ اس وقت ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے دل کو ٹٹولیں کہ مجھ میں کتنا سوارتھی پن ہے، میں کتنا ذلیل کیوں ہوا۔ یہاں پر بتانے مقصود یہ تھا کہ آپ سسن کے طریقے میں 100% کامیابی ہے۔ اسلام ابھی پھیلا نہیں ہے، ایک ماحول ہے۔ آج یہ چچاری کا ماحول، میں سونالا کا ماحول اور ہیور کھیڑ کا ماحول دیکھا کہ محبت بھری قوم، ہندو لوگ ایسے محبت سے تک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کوئی مولانا جا رہے، میں نے اپنی آنکھ سے جو دیکھا وہ بتا رہا ہوں کہ محبت بھری قوم تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ دونوں یقین کریں، ایک دم حقیقت بتا رہا ہوں کہ ابھی اسلام کی اس پیرائے کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زندگی تھی؟ کل زندگی الحمدللہ 63 ایئرس، 63 سال۔ اس کے ہم 3 حصے کرتے ہیں۔ پہلا 40 سال والا حصہ جو ہے یہ دعوت و تبلیغ کا تھا، یہ دعوت و تبلیغ کے بغیر ہے، دعوت نہیں ہے یہاں، صرف وہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تعلیمات دیتے ہیں اخلاقیات کی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملات کو صحیح کرنے پر، سچ کہنے پر کیا کہا گیا؟ الصادق الامین۔ اور دوسری زندگی اب آ رہی ہے قولوا لا الہ الا اللہ کی، یہ 13 سال کی بھی یہ مکی زندگی ہے۔ یہ 40 سال کی مکی زندگی بغیر دعوت کی، یہ 13 سال کی زندگی یہ بھی مکی ہے۔ اب یہاں پر دعوت مقصود ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اور یہ 10 سال کی مدنی فتوحات والی زندگی ہے، مدنی زندگی۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ ہے یا نہیں ہے؟ بولو بھائی، یہ تینوں زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اب یہ 40 سال والی زندگی کا معاملہ، اس سے ہمارا میچ ہو رہا ہے کہ دعوت مت دو، ایسا ہے کیا؟ یہ ہم سے میچ نہیں ہو رہا۔ 13 سال کی جو مکی زندگی ہے یہاں پر اب ہو رہا ہے کہ دعوت دو، لیکن یہاں پر کون کون موجود ہے آپ دیکھیں، لات، منات، عزا، حبل، یہ سب جتنے موجود ہیں بڑے بڑے ہے نا، یعوق، نصر، یہ کون ہے؟ بولو، کس کے نام بول رہا ہوں؟ ان کے پیرلل ابھی ہمارے تو بہت بڑا کھڑا تھا، کہاں پر ہے؟ ناندورا ہے نا، بڑے بڑے کھڑے ہیں۔ تو یہ سب کھڑے ہیں، وہی ٹیلی کرو آپ کہ کہیں کوئی اور ہے، یہاں پر کوئی اور ہے۔ اور آپ سسن کا طریقہ کیا ہے؟ کیا کسی ایک کو بھی جا کے ہاتھ لگایا؟ کعبے میں کتنے ہیں؟ 360۔ کسی کو یہ بے جان چیزوں کو انہوں نے ٹارگیٹ ہی نہیں کیا ہے۔ ابھی زندہ دل انسانوں پر محنت کرنا ہے۔ تم کو یہ جا کے نہیں بول رہا کہ مندروں کو توڑو، بتوں کو گراؤ، مورتیوں کو یہ کرو، ان سے تو ان کی عقیدت ہے۔ لا اس وقت تو آئے گا کہ یہ الہ نہیں ہے، نفع نقصان نہیں دے سکتے۔ جب تمہاری زندگیاں ویسی بنیں گی، آپ ویسا کر کے دکھائیں گے کہ کون ہے وہ ذات، لا نہیں ہے کوئی الہ زندگی موت دینے والا، نفع نقصان الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو یہ کب آئے گا حقیقت والا دین؟ جب اپنی زندگی میں آئے گا تو ہم کریں گے۔ تو کسی کے سامنے جا کے لات، منات، عزا کو لات نہیں مارا، بلکہ دلوں پر محنت کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ سب نے کہنا ہے، مومن اپنے اچھے اخلاق کی بنیاد پر، بولو، مومن اپنے اچھے اخلاق کی بنیاد پر دن میں روزہ رکھنے والا
اور رات بھر عبادت کرنے والے کے درجے کو پہنچ جاتا ہے. کس بنیاد پہ؟ نمبر 2 حدیث حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کل بروز قیامت حشر کے میدان میں میزان میں سب سے وزنی بولو اخلاق ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے، تو یہ سب یاد کرنے کے لیے ہیں کیا؟ یہ کریں گے کب؟ تو جب ہم لوگوں کے لیے اخلاق کا نمونہ بن کر کے فیئر اینڈ رول کو توڑنے کے لیے، وہ جو جاوید انجینئر صاحب سنائے کہ 150 ڈاکٹر اپنا مطب چھوڑ کر فی سبیل اللہ، ہم نے ان سے بھیک مانگی، ڈاکٹروں کو جوڑ کیا اور کھانا کھلایا. آکوٹ والے آئے ہیں، اگر 50 ڈاکٹر نہیں 10 ڈاکٹر بھی جوڑ لیے اور ان کے سامنے ہم نے یہ بات رکھا کہ جس اللہ نے تمہارے کو شفا کا ذریعہ بنایا، تو کیا ان قوم کو جو اللہ کا تعارف نہیں جانتے، ہمدردی کر کے اخلاق کے پیش کر کے اخلاص سے دعا کر کے ان کی ہدایت کی دعا نہیں کر سکتے؟ یہ قوم تمہارے دسترخوان پہ آئے گی. نمبر 2، جیسے ہی ہم نے اس باتوں کو ان کے سامنے رکھنا شروع کیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کہ غافل کر رکھا ہے تمہیں حرص ہوس مال کی زیادہ طلب نے، حتی یہاں تک کہ زرتم المقابر، تم قبروں کے منہ میں چلے جاؤ گے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. یہ قصے کہانیاں تو ہم کبھی سنتے تھے کہ کبھی قبر میں کوئی آئے گا درہ لے کے پوچھے گا، یہ تو اب سچ کچھ دکھنے لگا. عین الیقین، اس کی تفسیر پڑھ لینا، میں پورا نہیں سنا رہا ہوں. آخری کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دن تم سے پوچھو گی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ساری نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، وکیل بنایا، ہم نے کتنوں کے ہاتھ میں بھیک کا کٹورا دیا اور تم سب کو ہم نے دینے والا بنایا. بتاؤ میرا تعارف بھی کرایا کسی کو؟ جا کے بتایا کہ میری کھیتی میں اتنے سب کچھ آیا؟ کبھی بتایا کہ اس اللہ کی رحمت میری کھیتی پہ کیسے برسی، میرا کرانے میں منافع کیسے ہوا، میری سروس آج تک کیسے بچی، کتنی پیمنٹ میں سے کچھ حصہ میں ان تک پہنچتا؟ کیا تمہیں یتیم اس قوم میں نہیں دکھائی دیے؟ کیا اب اخلاق پیش کرنے کے لیے تم میں ان میں بیوائیں نظر نہیں آئی؟ وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آج تک تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ تو پھر وہ مطلبی اور سوارتھی مطلب والی قوم جان رہے ہیں کاش کہ یہ امت مال والی اگر ہے، اخلاق والی ہے، تو اخلاص سے دعا والی بن جائے کہ اللہ یہ مال آپ نے دیا ہے، اے اللہ یہ علم آپ نے عطا فرمایا، یہ سارا جو ثروت اور جمال آپ نے دیا، تو اللہ کا تعارف ہو جائے. اب اس کی کچھ پلاننگ ہے، انشاءاللہ اس کے بعد کبھی کچھ ہوگا، ورنہ تشکیل کا مرحلہ اور دعا ذکر کا مرحلہ یہ ہمارے پروگرام کی ریڑھ کی ہڈی ہے. تو ابھی اس وقت تو میں صرف اتنا آدھا کام ہوا ہے، یہ ابھی آدھا باقی ہے کہ ڈاکٹر اس میں کام کتنے کریں، مخیر حضرات اس میں مواقعات کے جذبے سے مال کیسے لگائیں، ہمیں مقامی طور سے کام کو کھڑا کرنا. میں یہ نہیں کہتا کہ اٹھو اور جا کے خالی کتاب بانٹ دو پھر کل کے بعد بولنا سب کو پہنچا دیے، پوری دکان میں پہنچ گئی اب کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کام کا طریقہ نہیں ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ اس کی دروس ہے، باقاعدہ دعوتی دروس ہیں، 10 دن کے دروس ہیں، پھر وہ دعوتی دروس ہوتے ہیں. اس کے بعد میں جو ہے آپ لوگوں کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، کچھ اجتماعی عمل ہے کہ پورے ملک پورے علاقے کو ٹارگٹ کیا جائے، بستی کو ٹارگٹ کیا جائے، اطراف کے دیہاتوں کو تک جایا جائے. پھر اس کے اندر کچھ انفرادی ملاقاتیں ہیں، کچھ اجتماعی اعمال ہیں. یہ اس کی ایک پوری ترتیب ہے. اب یہ کام کیسے شروع ہو اور کہاں سے ہو، کون کون اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں، ہاتھ اٹھائیں الحمدللہ. اور میرے کو دیکھ کے نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے اللہ دیکھ رہے ہیں یہ سمجھ کر. ارے ہاتھ نیچے ہو گیا. الحمدللہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اسی جذبے کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا اور ہماری مغفرت کا درجے کا ذریعہ بنا دے. آمین. اب اس کی ترتیب یہ ہے
کہ ہمارے عالم دین الحمدللہ جن کے اخلاق اور ان کی طلب نے مجھے یہاں کھینچا، حضرت مولانا محمود صاحب، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سرپرست، پھر یہاں پر ندوہ کی الحمدللہ بہار آئی کہ مولانا علی میاں ندوی کے تربیت یافتہ کے دلوں کو جوڑنے والے الحمدللہ مولانا نئی عظیم صاحب، شکر الحمدللہ، یہ مولانا عظیم ندوی صاحب، یہ ندوہ کی وہ بہاریں ہیں کہ انہوں نے جب وقت اور تقاضا چلا تو کام لے کے چلے ہیں۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن اسی مسجد میں جڑا جائے، لیکن جس دن ہمارا گشت کا عمل ہو، تبلیغی جماعت کا گشت کا دن ہو، تو ٹکراؤ نہ آئے، اس سے ہٹ کر کوئی وقت ہو وہ طے کرنا ہے۔ نمبر 2، سونالا میں ایسی ہیور کھیڑ میں سب یہاں موجود ہیں، کام کی ترتیب یہ بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ صرف ہفتے میں پورے 8 دن میں آپ کو 1 گھنٹہ پوری امت کی فکر کو لے کے کہ بستی میں 100% دین کیسے زندہ ہو جائے، اور جو ہمارے کمزور کاندھوں پر ذمہ داری ہے کہ اللہ کا دین پورے انسانوں تک پہنچ جائے۔ پورا قرآن آپ پڑھیں، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، یا ایہا الناس، اے لوگو، یا ایہا الانسان، اے انسانوں، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، یا بدو، اے میرے بندوں۔ یہ سارے جتنے چیزیں ہیں قرآن تک پہنچ جائے، اللہ کا کلام پہنچ جائے، اللہ کا تعارف ہو جائے، چاہے پھر وہ تحدث تحب کے ذریعے ہو، کوئی تعلیف قلب کے لیے ہو، کوئی جو ہے تحفہ دے کر ان سے دل جوئی کے لیے ہو۔ آج تک ہم نے صرف ایک کام کیا ہے، اور وہ یہ کام ہے، سب سے پوچھتا ہوں مولانا مجھے پتا ہے، ارے بہت اچھے تعلقات ہیں، جتنے سب بولے مراٹھی بولتے ہیں، اور ان سے گھروبا ہے، اور ان سے گھریلو تعلق ہے، اور بزنس دادا سے چلا رہا ہوں، پھر ان کے بیٹے نے کیا پوتا کر رہا۔ ایسے ہی ہمارے یہاں بھی حال تھا کہ مارکیٹ کے اندر ہمارے یہاں سود کے بڑے بڑے بیوپاری ہیں، میں نے ان سے پوچھا تھا چلو بتاؤ، تانبا کاٹا پہ یارن کا جو ہمارا کپڑے کا اور یارن کا دھندا ہے، کروڑوں کا ٹرن اوور ہے، تو بالوترا، سورت اور احمد آباد کے آگے گجرات باڑمیر تک جاتے ہیں، اور بولے ارے میں نے تو ان کو اپنی بیٹی بنا لیا، ارے اس کی بیٹی تو میری بیٹی جیسی ہے، 1 لاکھ روپے کا تحفہ جہیز میں دے کر آئے ہیں، فیملی کو لے کے گئے، اور بولے ہم تو بھابھی جی کے اپنے کچن تک کے جا کے کھا سکتا۔ اچھا، اتنا بہترین تعلق، ماشاءاللہ۔ وہ تو صرف میرے سے ویوہار کرتا، اپنا سب کلام صحیح چلتا نا، ہمارا ویوہار دھندا بہت اچھا ہے، اس لیے ہمارے تعلقات ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ ایسے ہی وہ لوگ بھی آپ کو جانتے ہیں کہ تمہارا دیا ہوا معاملہ صحیح ہے، رقم کا معاملہ صحیح کیے، حساب صحیح کیے، یہ کیے وہ کیے۔ آپ لوگ بھی ان کی شادیوں میں گئے ہوں گے، آپ لوگ بھی یقیناً ان کی خوشیوں میں شریک ہوئے ہوں گے، غم کا کوئی معاملہ ہوگا تو تسلی دیے ہوں گے، لیکن کس لیے میرا سوال ہے، کس لیے تعلقات، کس لیے؟ نمبر 1، کپڑا مہنگا بک جائے، سوت مارکیٹ سے سستا مل جائے، میرے کھیت کی پیداوار کا ریٹ اچھا مل جائے، دوسروں کے مقابلے میں نفع زیادہ ہو جائے، اس غرض سے تعلق اگر رہا تو پھر اس کے اندر جتنے بیٹھے ہیں سب سے میرا کھل کر ایک سوال ہے، بزنس والے جتنے بھی ہیں، جو بھی دھندے میں ہیں، سب کو سب معلوم ہے، صحیح بتانا، پورا مارکیٹ کی ملائی کن کے ہاتھ میں؟ بولو نا، غیر لوگ کیا بول رہے ہیں؟ غیروں کے ہاتھ میں، سب بول رہے ہیں، متفق ہے کہ نہیں؟ ہماری پوری خون پسینے کی کمائی کا پروفٹ ان کے ہاتھ میں۔ بولے سر کتنا بھی کاڑا لو، کفار ہے نا، کفار لا اعتبار، بولے دشمن نمبر 1۔ کیوں کہ ہم محنت کرتے، ہمارے پسینے کمائی کی پوری محنت، سالداری، کھیتی باڑی، سب دھوپ بارش گرمی سب ہم جھیلتے، ہم رات دن لوم چلاتے، اور مزدوروں کی بنوائی دینے کے بعد مال کی کمائی، اوریجنل ملائی کس کے ہاتھ میں؟ تو آخری بات یہیں پر اختتام، کہ 100 سال کی دنیا کی ختم ہونے والی زندگی کوئی بگاڑ رہا ہے،
पूरा हमारे बच्चों का खून चूस रहा, हमारी मलाई मार ले रहा। कितने साल की जिंदगी मौलाना? 110 साल, 120 साल की मलाई कोई हमारी मार ले रहा है। जज़ाकल्लाह मुफ्ती जज़ाकल्लाह अहलन सर अल्हम्दुलिल्लाह। कोई 100 साल की कमाई के एवज, माफ कीजिएगा, 100 साल से ज्यादा कोई जिएगा नहीं, मैं 150 साल बोल रहा हूं। 150 साल की कमाई का मुनाफा मारने वाली कौम, जिसे हम कुफ्फार लाएतेबार, जिसे हम अपना दुश्मन नंबर 1 पकड़ ले, क्योंकि हमारी पूरी कमाई का मुनाफा खा ले रहे हैं, इसलिए हम उससे आखिरत के बारे में कतई नहीं भूलेंगे। हम उसको इस दुनिया की जिंदगी के बाद दूसरी दुनिया की कोई बात नहीं करेंगे। हम उसके साथ में सिर्फ मफाद परस्ती का किस लिए हमने ताल्लुक बनाया? माफ कीजिएगा, अगर इतनी छोटी सोच पर यहाँ पर मेरे उस्ताद मोहतरम आ गए हैं, इंशाल्लाह आखिरी जो है खुतबा सदारत वाली 2 जुमले वही कहेंगे। मैं यहाँ पर अपनी बात को समेटते हुए कि कोई किसी की जिंदगी बिगाड़ रहा है, बोलो, कोई किसी की जिंदगी बिगाड़ रहा है। ये 100-150 साल की जिंदगी बिगाड़ने वाले को हम जालिम कहते हैं कि ये जालिम कौम है, ये जुल्म कर रही है, हमारा खून चूस रही है, मलाई मार ले रही है। तो 150 का मुनाफा खाने वाली कौम जालिम हो सकती है। ये जालिम है तो बताओ, कभी ना खत्म होने वाली आखिरत की जिंदगी बिगाड़ने वाला जो कभी जिंदगी खत्म होने वाली नहीं है, तो 2 जालिम में बड़ा जालिम कौन है? एक हमेशा की जिंदगी का बिगाड़ने वाला, खुशियों की जो हमेशा सौगात के मौत को मौत आ जाएगी, हम फीहा खालिदून का, उसका बिगाड़ने वाला कि जन्नातुन तजरी मिन ताहतिहल अनहार, कि हम ऐसी जन्नतें अता करने वाले हैं जो जन्नतें नहरों पर तैर रही होंगी। कल गिरेबान पकड़ लेंगे हश्र के मैदान में कि हमने इनको पूरा पूरा मुनाफे का मामला किया था, औरों से सस्ता माल दिया था, मार्केट से ज्यादा महंगा खरीदा था। और मेरे बच्चे, काका के आने पर पूरी कौम दोनों हाथ जोड़कर आपके इस्तेक़बाल में खड़ी है। ऐसे ही अंदाज है, या आप हमारे घर आइए, एक पूरी कौम अल्लाह पाक ने उनके दिलों को मुसख्खर करके तुम्हारे कब्जे में दे दिया, हाथ जोड़ी खड़ी हुई है और थोड़ा सा अखलाक पेश कर दिया, अखलाक करीमाना से इकराम कर लिया, तो सबसे ऊंचा सर तुम्हारे कदमों में डालकर बोलती है, काका पाय पड़, काका ला पाय पड़। अपनी बीवी को बुलाते हैं, अपनी बहू को बुलाते हैं, देव मानुस आ गया। आज एक ऐसा मरहला, कैसी मोहब्बत भरी कौम हमारे हिस्से में आई है। ये यहूद और नसारा जैसी सख्त नहीं है, बम ब्लास्ट का मामला नहीं है, 7 समंदर दूर वो बैठ के बोले मोसाद प्लान कर रहे हैं, तो ये 3.5% यहाँ पे कुछ करते हैं, लेकिन पूरे के पूरे तुम्हारे साथ में कभी इंतकाल हुआ, देखो पड़ोसी रोते हैं तुम्हारी मैयतों पर कि कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। इतना बेहतरीन साजगार जरखेज जमीन सोनाला की क्या खेड़, कौन सा हीवर खेड़ और चिचारी, कितने लोग बैठे हैं। अगर सबने दिल से कि आप ससम के ऊपर तो तलवार लेकर आने वाले उमर ने, उसके लिए दुआएं की गई। कितने के घर पे तलवार लेकर आए मैं पूछता हूँ, कितने के बच्चों को मार डाला उन्होंने पूछता हूँ ये मजमे से। कोई ऐसा देखा है कि आके बाजू वाला खंजर घोंप दिया? सब के सब ऐसे बैठे हैं। ये मोहब्बत भरे लोग के लिए एक रात उठ के दुआ भी नहीं कर सकते? एक दिन भी दुआ की हो तो बता दो कि हाँ हमने इखलास से उनके लिए दुआ की है, जिनके साथ हमारा संबंध है। नाम लेके दुआ करना भूल गए, अखलाक करीमाना पेश करना भूल गए, अपना सबक भूल गए। इसलिए
پھر وہ مسلط کر دیے گئے جو تم نہیں چاہتے ہو. پھر وہی ہو رہا ہے کہ یہ سب پورا نظام اللہ کے اختیار کا ہے. مجھے بہت امید ہے کہ تشکیل کرنا ہے کہ کس دن یہاں بیٹھیں گے. بتاؤ کون سا دن ہوگا؟ گشت کا دن کون سا ہے یہاں پر؟ تشکیل